آج کل ایک عام آدمی کے لیے حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں۔ آج کی اس مہنگائی میں 4 یا 5 افراد پر مشتمل ایک خاندان کے لیے 45,000 روپے میں 30 دن گزارنا کیا ممکن ہے؟ 20 سے 22,000 روپے تو گھر کے کرائے میں چلے جاتے ہیں، 4 سے 6,000 بجلی کا بل اور 1,000 سے زائد گیس کا بل، پھر چھوٹے سے چھوٹے پرائیویٹ اسکول کی فیس 2,500 سے 3,000 روپے، یعنی اگر 2 یا 3 بچے ہیں تو ان کی پڑھائی کا خرچ بھی 7 سے 9,000 روپے تک لے جاتا ہے۔ اب ان تمام خرچوں میں تنخواہ پوری ہو جاتی ہے ایک عام آدمی کی، ایک مزدور کی، تو اب ایک غریب آدمی کھائے گا کہاں سے؟ اور بیمار ہونے کا تو آپشن ہی نہیں چھوڑا حکومت نے اس کے پاس۔ اب ایسے آدمی کے لیے 382 روپے لیٹر والا پیٹرول لینا بھی ممکن نہیں ہے، بس کی سواری کا خرچ بھی اس کی رینج سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب حکومت نے اس رواں سال 2025-26 کے لیے ایک رسمی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کم سے کم تنخواہ 40,000 روپے مقرر کی تھی، اور اس سال کے لیے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے فسکل ایئر 2026-27 کے لیے کم از کم تنخواہ 40,000 سے بڑھا کر 45,000 روپے کرنے کی سفارش کی ہے۔ اب بظاہر تو یہ 12.5% کا اضافہ ہے، لیکن اگر گزشتہ 20 سال کا جائزہ لیا جائے تو تصویر زیادہ کمپلیکس نظر آتی ہے۔ سن 2005 میں، آج سے کوئی 21 سال پہلے یہی کم سے کم تنخواہ 3,000 روپے ہوا کرتی تھی، جبکہ آج یہ بڑھتے بڑھتے 40,000 تک پہنچ چکی ہے، یعنی کاغذوں میں تنخواہ 1233% بڑھی ہے۔ دوسری طرف 2005 سے 2026 تک جو اوورآل انفلیشن ریٹ ہے، جو مہنگائی بڑھنے کی رفتار ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ آگے چلی گئی ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 40,000 روپے کمانے والے عام تنخواہ دار کی بائنگ کیپیسٹی تقریباً وہی ہے جو یا اس سے بھی کم ہو گئی ہے جو 2005 میں 3,000 روپے کمانے والے کی تھی۔ اصل مسئلہ صرف تنخواہ نہیں ہے بلکہ بائنگ کیپیسٹی کا ہے۔ 2023 میں مہنگائی 30% سے زائد کی ریکارڈ سطح پر پہنچی، جبکہ فوڈ آئٹمز کی مہنگائی بعض مہینوں میں 48% سے بھی تجاوز کر گئی۔ بجلی کے ساتھ گیس اور فیول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے مڈل اور کم آمدنی والے طبقے کو مالی حالت کے حساب سے شدید متاثر کیا۔ اب اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ 2019 سے 25 کے درمیان شہر میں خاندانوں کی ریئل بائنگ کیپیسٹی میں 17% کمی آئی ہے، جبکہ دیہات کے علاقوں میں یہ کمی 5% رہی ہے۔ شہری آبادی کو زیادہ نقصان اس لیے بھی ہوا ہے کیونکہ وہ خوراک کے ساتھ رہائش اور ٹرانسپورٹ کے لیے مکمل طور پر مارکیٹ پر ریلائی کرتے ہیں۔ اب فوڈ کی جو سیکیورٹی ہے، انسیکیورٹی ہے، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ 2018-19 میں 15.9% خاندان فوڈ انسیکیورٹی کا شکار تھے، جو 2024-25 میں بڑھ کر 24% سے بھی زائد یہ نمبر ہو گیا۔ اندازاً 6 کروڑ سے زائد پاکستانی ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں سادہ غذا تک رسائی بھی غیر یقینی کا شکار ہو چکی ہے۔ اب پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا موقف ہے کہ کم از کم تنخواہ کا تعین صرف مہنگائی دیکھ کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں بائنگ کیپیسٹی کے ساتھ پروڈکشن کیپیسٹی کے علاوہ بھی بزنس افورڈیبلٹی اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کیپیسٹی بھی شامل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً 80% ورک فورس ان کنونشنل سیکٹر میں کام کرتی ہے، جہاں موجودہ کم از کم تنخواہ بھی 40,000 روپے نہیں ہے۔ اب کم سے کم تنخواہ 45,000 تجویز کرنے والوں اور اس تجویز کو منظور کرنے والوں کو ہمارا بھی اس پلیٹ فارم سے یہ چیلنج ہے کہ وہ 45,000 روپے میں ایک گھر کا ماہانہ بجٹ بنا کر دکھائیں تو شاید ایک کی تھوڑی بہت تسلی ہو سکے۔ اب اس صورتحال کتنی مشکل ہے، اس بجٹ میں کتنا فسکل اسپیس ہے، ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہارون شریف صاحب سابق وزیر ہیں سرمایہ کاری کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب چونکہ ظاہر ہے 10 تاریخ کو ممکنہ طور پر بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہے، اور اس میں ایک عام آدمی کو انتظار ہوتا ہے کہ وہ کم از کم ویج کتنی بڑھے گی، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کتنی بڑھیں گی، ایک عام آدمی کی زندگی کتنی آسان ہو سکے گی۔ ان موجودہ چیلنجنگ حالات میں آپ کو یہ ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی ارباب صاحب، پہلے تو آپ کے نے جو بڑے پرٹیننٹ سوالات اٹھائے ہیں ڈیولپمنٹ سے متعلق، سوشل ڈیولپمنٹ کے ایشوز، اکنامک پالیسی کے ایشوز، یہ سب کا نتیجہ ہے کہ اس وقت یہ کنزمپشن پاور ایروڈ ہو گئی ہے۔ اس کے 3-4 اثرات بڑے کلیئر ہوتے ہیں۔ جیسا آپ نے بھی کہا کہ پھر ہاؤس ہولڈ جو ہیں وہ ٹریڈ آفس شروع کر دیتے ہیں جب ان کے پاس پیسے نہیں بچتے، اور سب سے پہلا کٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگتا ہے، کیونکہ آپ اس کو سیکریفائز کرتے ہیں اور گھر کا کرایہ دیتے ہیں اور بیسک کھانے کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور بلز کے اوپر۔ دوسری چیز جو اس کے اندر اہم ہے کہ حکومت کی کیپیسٹی کو اس کو ایڈریس کرنے کی، اس کے 2 اینگل ہیں۔ ایک تو ہے کہ کیا حکومت کی پالیسی گروتھ اورینٹڈ ہے، جہاں پہ لوگوں کے لیے اکنامک اپرچونٹیز کریٹ ہوں۔ بجٹ تو اس کو فائنینس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا حکومت کی پالیسی اس وقت جو ہے وہ صرف سٹیبلائزیشن کے اوپر ہے کہ آپ اس کو سٹیبل کر دیں اور کچھ پاپولسٹ انسٹرومنٹ دکھا دیں انفراسٹرکچر بنانے کے، یا ہم سنجیدہ ہیں، ہمارا 70% ینگ پاپولیشن ہے، ایک فیوچر ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پالیسی کا فوکس لانے کے لیے۔
جب تک یہ ایک لانگ ٹرم سمت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، پاکستان کو میرے حساب سے اسٹیبلائزیشن اور ہیومن ڈیولپمنٹ اور کمپیٹیٹو کے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو آپ جتنی مرضی کیش ٹرانسفر کر لیں، آپ یا یہ منیمم ویج کو بڑھا لیں، آپ کبھی بھی مہنگائی کو بیٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دیر آر اسٹرکچرل فلاز کہ ہم ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی بنتے جا رہے ہیں، جبکہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب آپ امپورٹ کرتے رہیں گے تو چیزیں مہنگی ہوتی رہیں گی۔ جب تک آپ پروڈکشن کیپیسٹی یہاں نہیں بڑھائیں گے، لوگوں کو مارکیٹ میکنزم کو، پرائس ڈسکوری کو بہتر کر کے اچھی قیمت پہ چیز نہیں دیں گے، یہ پیسے بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، بیکاز یہ ٹیمپرری کنزمپشن سموتھنگ ہم اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں، وہ کرے گی، لیکن پھر سے لوگ جو ہے ان کی ریئل جو انکم ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جائے گی۔ اور ہم صاحب یہ جو پیسے بڑھانے کی بھی پرسنٹیج ہے، مہنگائی کی رفتار تو اس سے بھی بہت زیادہ تیز بھاگی ہے، خاص طور پر 2022 کے بعد پچھلے 2-3 سالوں میں۔ تو یہ ممکن ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی کہ یہ 45,000 میں 4 سے 5 لوگ جو کرائے کے گھر میں رہتے ہوں، جو اتنی مہنگی بجلی اور گیس استعمال کرتے ہوں، ان کے لیے یہ مہینہ ہی آرام سے گزر جائے؟ اس میں اگر کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو وہ تو بالکل علیحدہ سے، جو بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں وہ بھی شاید یہ جو گزشتہ سال کی 40,000 اور اگر اس سال 45,000 ہو جاتی ہے تو اس میں پوری نہیں کی جا سکتی ہیں۔ جی نہیں کر سکتے، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اب اس کے لیے اب دو ہی چارے ہیں نا۔ ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر حکومت کی پالیسی ہیومن سینٹرک ہو جائے، ری ڈسٹریبیوٹیو ہو جائے، جو مجھے ابھی دکھائی نہیں دیتی۔ اب تو لوگوں کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، ان کو اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر ہے تو اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا، آدھے کو کرائے پہ دینا پڑے گا۔ ہاؤس ہولڈ کے اندر اگر 5 کا کنبہ ہے ایوریج پہ تو سب لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، ہیلتھ چھوڑنی پڑے گی، خرچہ ایجوکیشن پہ چھوڑنا پڑے گا، ادروائز تو آپ سروائیو کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں جب ڈیٹا دیکھ رہا ہوں تو لوگوں کو اس وقت جو چیریٹیز کو اور دوسری جو اپلیکیشنز آ رہی ہیں وہ سب کے پاس یہی آ رہی ہیں کہ جی علاج کا پیسہ نہیں ہے، فیس دینے کا پیسہ نہیں ہے، ہم گھر چلائیں یا یہ کریں۔ اب یہ ہم وہاں پر ہیں کہ جہاں پر پالیسی چوائسز بھی چینج ہونی چاہیے اور لوگوں کو لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے، اور امیر لوگوں کو بھی کچھ ان کی ایک مورل ڈیوٹی ہے کہ وہ سمپلسٹی کی طرف آئیں اور کچھ ری ڈسٹریبیوٹیو میکنزم کو سپورٹ کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔